امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سوڈان اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوڈان کو دہشت گردوں کی سرکاری طور پر سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکال کر سوڈان میں معاشی امداد اور سرمایہ کاری کو بھی بحال کر دیا ہے۔ یہ اعلان کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ کم از کم 5 مزید عرب ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں التمش عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کون کیا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ چند ہفتے قبل ہی متحدہ عرب امارات اور بحرین نے بھی اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کیے ہیں، جس کے بعد یہ دونوں ممالک 26 برس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والی پہلی خلیجی ریاستیں بن گئی ہیں۔ سوڈان اور اسرائیل نے کہا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں ہم مزید ملاقاتیں کریں گے۔ بیان کے مطابق رہنماؤں نے سوڈان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے اور دونوں اقوام کے درمیان حالات جنگ کو ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ سن 1979 میں مصر جبکہ سن 1994 میں اردن نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کیے تھے۔ صدر ٹرمپ کے سوڈان کو دہشت گردوں کی سرکاری طور پر سرپرستی کرنے والے ممالک کی امریکی فہرست سے نکالنے کے فوراً بعد واشنگٹن میں نامہ نگاروں کو اوول ہاؤس لے جایا گیا، جہاں صدر ٹرمپ سوڈان اور اسرائیل کے رہنماؤں کے ساتھ فون پر بات کر رہے تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ یہ معاہدہ امن کے لیے ڈرامائی پیش رفت اور ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور سوڈان کے وفد تجارتی اور زرعی تعاون کے تبادلہ خیال کے لیے کچھ ہفتوں میں ملاقات کریں گے۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے اپنے ملک کو دہشت گردی کی فہرست سے ہٹانے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سوڈان کی حکومت بین الاقوامی تعلقات کے لیے کام کر رہی ہے جو ہماری عوام کی بہترین خدمت کے لیے ہیں۔ سن 1948 میں اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد سوڈان اسرائیل کا دشمن رہا ہے۔ سوڈان ہی وہ مقام ہے جہاں سن 1966 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے خلاف المیہ پیش کیا گیا تھا۔ دارالحکومت خرطوم میں عرب لیگ نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ نہ کرنے اور اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہ کرنے کا حلف لیا تھا۔ سوڈان نے سن 1948 اور 1966 میں اسرائیل کے خلاف جنگیں بھی لڑی ہیں اور فلسطینی گوریلا گروہوں کو اپنی پناہ گاہ بھی فراہم کی۔ سوڈان پر شک کیا جاتا ہے کہ اس نے کئی سال پہلے غزہ میں فلسطینی اکثریت پسندوں کو ایرانی اسلحہ بھیجا تھا۔ طویل عرصے تک سوڈان کے حکمران رہنے والے عمر البشیر کے اقتدار کے خاتمے اور ان کی جگہ عبوری سویلین ملٹری کونسل کے باعث ملک میں سیاسی تبدیلیاں آئی ہیں۔ سوڈان میں حقیقی طاقت کے مالک جنرلز نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی حمایت کی ہے تاکہ سوڈان پر امریکی پابندیاں ختم ہو جائیں اور بری طرح سے معاشی بدحالی کے شکار ملک میں امداد کی راہیں کھل جائیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ افریقہ میں امریکی سفارت خانوں پر حملوں کا 33 کروڑ 50 لاکھ ڈالر زر تلافی ملنے کے بعد سوڈان کو دہشت گردوں کی سرکاری طور پر سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ سن 1998 میں کینیا اور تنزانیہ میں یہ حملے القاعدہ نے کروائے تھے اور یہ حملے اس وقت ہوئے تھے جب ان کی تنظیم کے رہنما اسامہ بن لادن سوڈان میں مقیم تھے۔ سوڈان نے ان حملوں کے متاثرین کے لیے یہ رقم ایک خصوصی ہولڈنگ اکاؤنٹ میں جمع کروا رکھی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے کون کیا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔